کار ہے جی ہاں، آئرن اور ہم ایران سے لیتے ہیں، انڈیا سے لیتے ہیں. ان کے کافی بقایا جات سٹیل مل کی طرف واجب الادا تھے. ٹھیک. اب ان ساری چیزوں کو کور کرنے کے لیے ہم نے ایک پیکیج مانگا تھا. میرے آنے سے پہلے ایک پیکیج ملا تھا سٹیل مل کو، کوئی 25 ارب مانگے تھے لیکن 10 ارب سٹیل مل کو دیے گئے تھے. اور وہ ان سارے بقایا جات میں موسٹلی جو تھا وہ پیکیج اس میں صرف ہوا ہے. جی ہاں. اب جب میں نے ٹیک اوور کیا ہے تو میں نے جب اس کا جائزہ لیا تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ اس کو ایک دفعہ تو کم از کم ہم اپنی فل کیپیسٹی پہ چلائیں نا. کسی چیز کو آپ اگر ایک دفعہ چلائیں گے تو پھر وہ اس کا رولنگ شروع ہوگی اور پہیہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. اب پہیہ چلے گا ہی نہیں تو وہ کیسے آپ پروفیٹیبل لیول پہ اس کو نہیں میر صاحب، لیکن لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس وقت صورتحال جو ہے وہ 40 ارب روپے کا خسارہ ہے. آئی ڈونٹ نو کہ یہ فگر وہ ہماری سر جو اسٹڈی ہے، ہماری جو اسٹڈی ہے، جو فگرز میرے پاس ہیں وہ 26 ارب کا ہے، 40 ارب کا نہیں ہے. اچھا، 26 ارب کا خسارہ ہے. اور ہم نے اس خسارے کو کم کرنے کے لیے پیکیج مانگا. اس پیکیج کے نتیجے میں ہمیں وہ تو نہیں دیا گیا لیکن 3 ارب پلس ہمیں کچھ گارنٹیز اور را مٹیریل خریدنے کے لیے کچھ بینکنگ فیسلٹیز وغیرہ جو ہیں وہ ہمیں ملی ہیں جس پہ ہم کام کر رہے ہیں. اچھا، ایڈمنسٹریٹولی میں نے جو کام کیا ہے سٹیل مل کے حوالے سے، ایک تو یہ تھا کہ ہم نے بورڈ جو ہے نئے سرے سے بنایا. اب بورڈ پہلے جو تھا وہ یعنی سرکاری لوگوں پہ مشتمل تھا جس کو ہم نے 50-50 کر دیا ہے. اب اس کے 12 ممبر ہیں جس میں 6 پرائیویٹ سیکٹر سے ہیں، 6 پبلک سیکٹر سے ہم نے کیا ہے. پہلے چیئرمین سٹیل مل جو تھا وہ اس بورڈ کا چیئرمین بھی ہوا کرتا تھا. اب ظاہر ہے وہ ایک اسٹڈی کے نتیجے میں جو ہمیں ریکمنڈیشنز ملی تھیں اس میں بھی یہ کہا گیا تھا، اور ویسے بھی ایک پرنسپل ہے دنیا بھر کا کہ جی جو ایڈمنسٹریٹو جو ایگزیکٹو ہیڈ ہوتا ہے وہ اور بورڈ کا چیئرمین ایک تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ ڈیسیشن میکنگ ہوتی ہے اور پھر اس کی توسیع بورڈ کرتی ہے، پالیسیز بورڈ بناتی ہے. تو ایک ہی شخص کا ہونا میرے خیال میں وہ نہ ڈیموکریٹکلی درست ہے، نہ ایڈمنسٹریٹولی درست ہے، اور نہ ہی اس سے کوئی اچھا نتیجہ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. تو ہم نے یہ کام کیا کہ ہم نے سٹیل مل کا CEO الگ کر دیا اور بورڈ کا چیئرمین ہم نے الگ کر دیا جو ان ممبرز میں سے ممبرز نے خود ہی الیکٹ کیا ہے اپنا چیئرمین بورڈ کا. ماشاءاللہ اس وقت ہمارا بورڈ بھی فنکشنل ہے، CEO بھی اپنی جگہ پہ کام کر رہا ہے، اور سٹیل مل میں کیپیسٹی ہے. ہم نے ابھی ٹیسٹ رن کیا تھا پچھلے 10-15 دن پہلے سٹیل مل کو یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا اس کے فرنس وغیرہ جو ہیں ان میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ 90% ابو پہ کام کر سکتا ہے. تو اللہ کے فضل سے 90 سے ابو کیپیسٹی پہ سٹیل مل چلی ہے اور اس نے کام کیا ہے، اور اس کے فرنسز وغیرہ سب اپنی جگہ پہ درست. نہیں میر صاحب، میں آپ کی اس بات کو کویسچن نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، لیکن ایک طرف آپ یہ اس کی ایڈمنسٹریشن کو ٹھیک کر رہے ہیں، اس کو آپ یعنی پل آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسری طرف ٹھیک ہے آپ کی جو جماعت ہے وہ مزدوروں کی بہتری چاہتی ہے، جاب دینا چاہتی ہے، روٹی کپڑا مکان کا نعرہ رہا ہے. 5000 لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنے بھرتی کروائے ہیں، اور اس سے یہ ہوا کہ آپ کی حمایت یافتہ یونین جو ہے وہ ریفرنڈم تو جیت گئی CBA، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس مہینے تنخواہ نہیں ملی. نہیں، میں اس میں ذرا سی وضاحت کر لوں. ہم نے کوئی 5000 بندے اس میں بھرتی نہیں کیے. یہ وہ لوگ تھے جو پچھلے 15-20 سال سے کام کرتے آ رہے ہیں ڈیلی ویجز پہ. جی ہاں، سٹیل مل میں آلریڈی وہ کام کر رہے تھے. ان لوگوں کو ہم نے ریگولرائز کیا ہے گورنمنٹ کے اس ڈیسیشن کے تحت جو کہ کیبنٹ نے ڈیسیشن لیا تھا کہ ایک کیٹیگریز بنائی تھیں جو اس پالیسی کے اندر آ رہا تھا، ان سب کو ہم نے ریگولرائز کرنا تھا. تو میں نے بھی ایک وہاں کمیٹی بنائی جنہوں نے باقاعدہ اس کی چھان بین کی، اور اس کیبنٹ ڈیسیشن کے تحت جتنے لوگ آئے وہ 5000 پلس کچھ لوگ تھے، ان کو ہم نے ریگولرائز کیا ہے. اب دیکھیں نصرت بھائی، ہماری تو گورنمنٹ آپ نے خود جیسے کہا کہ ایک مزدور دوست پالیسیز پہ عمل کرتی ہے، اور یہ ویسے بھی ان کے خون پسینے سے پاکستان سٹیل مل چل رہی ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ 20 سال سے ایک بندے کو آپ ڈیلی ویجز پہ چلا رہے ہو، نہ اسے کوئی جاب کی گارنٹی ہو، نہ اس کے بچوں کا کوئی مستقبل سیکیور ہو،
اور وہ یوں ہی چلتے رہیں، جس وقت جی چاہے آپ اسے نکال کے باہر پھینک دیں؟ جی بالکل بجائے صاحب، روزگار بھی ضروری ہے، لیکن بہرحال اگر سٹیل مل بچی رہے گی تو مزید لوگوں کو بھی روزگار دے سکتی ہے۔ میر اظہر خان بجنانی صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، وقت ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔